اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومًا للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امطلعت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھتکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے نا اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔
فمشو فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں. جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں. فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا. وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے. فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہے. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور، نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے. افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے. کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہیں، پیٹ معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہیں، گھسٹ رہے ہیں اسی میں. اور اس اوندھے پڑے ہوئے انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اوندھے منہ، انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے. ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے. یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے. انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا. جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے ہی از این اینیمل. اولئک کالانعام بل ھم اضل، حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی. آپ لوگ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے ہیں وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں. انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل. ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا. لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے. آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضا الہی کا حصول. قل ھو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی. عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟
انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے. آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے. ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. ہل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں. یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے، اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے. لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا بہ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کر لیجیے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے، جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فمن یاتیکم من ماء معین، کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا پانی. سورۃ القلم. اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے، جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی، باقی وہ 6 صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی. یہاں یہ کہ 3 سب گروپس آئیں گے، ایک منفرد 2 جوڑے. اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورۃ القلم، اور پھر دوسری سورۃ الحاقہ. حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ انباء الرسل والی بات زیادہ نمایاں ہوگی، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ سورہ نور اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے. اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی 7 آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا، جن میں میں بھی شامل ہوں، میں ان سے متفق ہوں، کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا تھا، تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا. وہ جنات سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے. تو کوئی جن ہے، کوئی بدروح ہے، وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی ہے. اچھے بھلے آدمی تھے. تو ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا، اور جو لوگ مخالفین تھے، ہر شخص کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا. اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے، دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے. یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے، آج مجھے دیوانہ کہہ رہے، یہی لوگ، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا. تو صدمہ بھی شدید تھا. اس صدمے میں یہ آیتیں اتری ہیں حضور کی دلجوئی کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے. سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے. کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں. بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا. ایسی پاک اور صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق. ماں انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجئے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہے. معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے. یہ تو معراج نبوت و رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے. دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بالکل کھل جائے گی بات. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا؟ کون بچل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں. اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 7 آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہے جو جوڑ دی گئی ہیں، یہاں پر 7 صورت بنائی گئی ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، ان کے مشوروں کے پر توجہ نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. باطل جو ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ. بھائی کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں. باطل ہمیشہ چاہے گا کمپرومائز کرے گا. شروع میں نگیٹ کرے گا، نفی کرے گا، پھر دیکھے گا یہ تو تگڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پھر کمپرومائز کرے گا. لیکن اے نبی اس دام سے بچیے، اس جال سے بچیے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے. لَوْ تُدْهِنُ، مداحنت اسی سے بنا ہے، مداحنت کرنا. آپ ذرا مداحنت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھیے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ بھی، اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے، زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، مت مانیے ان کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. مہین، جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت جب اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت کی کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے. کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے، لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے. حماز مشاء بنمیم، رو در رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ. مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا ہے، خود حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے. عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے، گوار ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے. یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم نے انہیں مال بھی دے رکھا ہے، مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے. خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا، سیف من سیوف اللہ، ولید بن مغیرہ.
ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ انہی کے قصے ہیں، پرانی نقلیں ہیں ان کی۔ سنصبہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر مہر لگائیں گے۔ ناک کوئی بہت بڑی ہوگی، اس کی نمایاں پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے۔ سنصبہ علی الخرطوم انا بلوناہم، اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے۔ ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل، بہت عمدہ، بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، کسی کو غربت کا امتحان ہے، کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے۔ ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرموا النہار مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے۔ باغ تیار ہے، آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے، بالکل فصل تیار ہے، بس اب دیر نہیں کرنی ہے، صبح صبح جائیں گے۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پکا ارادہ کر لیا، بس جائیں گے، ایک باغ ہے ہمارا، لہرا رہا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہم نے سارا سامان کر لیا، رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا، اور صبح صبح جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سوئے ہوئے ہی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، کوئی بگولا آ گیا، ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی، فاحترقت، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا، انہیں پتہ نہیں، یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح۔ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے، پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ابھی، جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے، وہ تو ابھی کبھی ڈائیگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ غفلت رہتی ہے انسان میں۔ وہاں باغ اجڑ چکا، ان کا حال کیا ہے؟ فاصبحت کا سرین، وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ول اتر ہی گیا اس کا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقعتاً پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے۔ یہ کون ہوتے ہیں بدماش؟ محنت ہم نے کی، باغ کی حفاظت ہم نے کی، ہم نے یہاں پر سارے جو ہے جو پاپڑ بیلے، اور یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کچھ ہمیں بھی دیجئے، ہمیں بھی دیجئے۔ یہ ہے ان کا کردار کی پستی کا معاملہ۔ جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی۔ شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ ہے تصویر لفظی، چلے بڑے کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں، مطلب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا باغ کو کہ ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے ہیں، کوئی راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، نہیں باغ تو وہی ہے، ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا، کوئی نیک بھی ہوگا، جس نے کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا، تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاونون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا، تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، آخر کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو واقعتاً سب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا، اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، اب ہم پورے، اب دیکھیں رغبہ الى ربنا راغبون، ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف، اب ہم توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے،
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. الہ کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے. لفظ ایک ہے رغبت، الہ کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے، بالکل برعکس. اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے، دس از دی مورل لیسن آف دس اسٹوری. مورل لیسن کیا ہے؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے. دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی 1 سال کی، اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو، رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ پوری تمہیں فصل دے دے. آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا. ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کاش کہ انہیں معلوم ہو. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر باس بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے. ایک نظم شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، ڈیتھ دی لیولر. موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے. چاہے کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدیلے نرم مخملی، اور خواہ کوئی چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر، موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حشر ہے. ڈیتھ دی لیولر. لیکن ڈیتھ دی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ظلم ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیسا حکم دے رہے ہو؟ کیسی رائے بنا رہے ہو؟ دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا بالغا. کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک؟ ان لکم لما تحکمون. کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم. اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو. ام لہم شرکاء. کیا ان کے کوئی شریک ہے جو وہاں بچا لیں گے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی. آیات متشابہات. کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے. جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے. اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی. اب وہ تجلی کون سی؟ اللہ کی. یکشف عن ساق. اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. واللہ عالم. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ. ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے. اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا. فَذَرْنِي. اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں. تو اے نبی چھوڑیے مجھے. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو. میں ان سے نبٹ لوں گا. ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کیا استدراج کہلاتا ہے. یہ علماء کی زبان میں یہ جب چونکہ اصطلاحات میں گفتگو ہوتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے. ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو.
استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے۔ استدراج ہے درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خود سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے، وہ استدراج ہے۔ ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا۔ ان قیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں؟ کانٹا تو لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے املی لہم ان قیدی متین، اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے، ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے، تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملأ اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تکوینی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا ہو، لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے۔ تو استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون، یہ سورہ طور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون، کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ۔ ام عندهم الغیب فهم یکتمون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، اور یہاں صبر کے بعد لام ہے، لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور عناد سے غصے میں بھر کر، حمیت حق کا غصہ تھا، غیرت حق کا غصہ تھا، اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر، ذهب مغاضبا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا، صدمے کو، اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں زیادتی پر ہوں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے، تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ۔ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بال بک کا علاقہ، اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق اور جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے، وہاں یہ تھے، اور آج کل جو دجلہ اور فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے دریا ہوں،
اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو یہ گلف، پرشین گلف ہے یا گلف عربک گلف ہے، جو بھی آپ کہیں اسے، خلیج العربی یا پرشین گلف، اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی لے آئی ہے، اور یہاں اس نے الٹ دیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے کہ یقطین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا، وہ سارا کام وہ نعمت ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا، پسند کر لیا، اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن متی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مت دو، اور ہم جو ہے وہ سارا جو ہے زور اس پر صرف کر دیتے ہیں، وہ افضل ہے لیکن حاجت مشاطہ نہیں، صورت دل آرام رہا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and validation of the 100 most influential personalities of the world, human history, and putting Muhammad on top, تو جادو وہ جو سچ کر بولے گا خود بولے گا۔ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ سورت کا ابتدائی اور سورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا۔ یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی ہی کا معاملہ، حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ آپ کو وہ پھسلا دیں گے، آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مشتمل کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں، وہ مشق کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے، تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور، اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کس طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو، بس اس کے لیے سارے حربے انہوں نے آزمائے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے، اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ، الحاقہ، وہ حقیقت بن جانے والی شے، وہ سچ ہو جانے والی بات، حق واقع ہو جانے والی بات۔ الحاقہ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات، واقع ہونے والی بات۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاقہ؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے قارعہ، اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور قارعہ کو، یعنی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ثمود تو ہلاک کر دیے گئے اچھال کر، یا کوئی بھی شے جو حد سے گزر جائے، چاہے وہ ہوا ہو کو جھکڑ ہو۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، جو قوم عاد تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آندھی سے، سخرها علیہم سبع لیال، جو پر مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی 7 راتیں وثمانیۃ ایام حسوما، اور 8 دن مسلسل۔ فتر القوم فیہا صرعا، تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے، تھے بھی بڑی قدامت قوم تھی یہ عاد کی جو ہے، اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔
فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے، کوئی ہے باقی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی جن کی طرف کہ حضرت لوط بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا، خطا کاری کی روش اختیار کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی پکڑنے جس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ اور دیکھو جب وہ نوح کے زمانے میں جب پانی جو ہے طغیانی پر آیا تھا، حملناکم فی الجاریہ ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں، یعنی پوری نوع انسانی اس میں سوار تھی اس وقت، وہ 3 بیٹے تھے نا، انہی کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نوع انسانی جو اس وقت ہے۔ حملناکم ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت، لنجعلها لکم تذکرۃ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، بتائیہا اذن واعیہ اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں، ان خبروں کو یاد رکھیں۔ اب یہ ہو گیا تذکیر بایام اللہ۔ ایام اللہ ہی میں تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے، وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی بہت زور سے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور جب اٹھا کر زمین کو اور پہاڑوں کو اور پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دکۃ واحدہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھر آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ایسے لگے گا جیسے پھرپھرا سا ہے، بھربھرا سا بالکل بودا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون اس روز تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفی بالکل خافیہ کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ تو وہ شخص کہ جس کو کتاب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ وہ کہیں گے آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے۔ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ اللہم ربنا اجعلنا منہم وہ کہے گا مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا، مجھے گمان تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ تو وہ رہے گا اس عیش میں، اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے۔ فی جنت عالیہ بڑی بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ سب جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخالیہ وہ دن جو گزر چکے ان میں دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے یہ ثمرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا، مرا کاش کہ ماگر نہ زادے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ اور مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، چٹھا کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، معدوم کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد کوئی باعث بعد الموت نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ میرا اقتدار، میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی سب ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ رہا۔ کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے 70 گز،
انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے، خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، کوئی بہی خواہ نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، نہیں زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الحاقہ کا، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے۔ فلا اقسم وہاں کیا تھا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ یہاں سنیے، فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھتے ہو، ولا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، سین اینڈ دی انسین، پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے قول رسول، اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین، لیکن حقیقت میں ہے کلام اللہ کا، اللہ کا کلام جو پھر جبریل سے سنا محمد میں تو قول جبرائیل ہوا، اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے، یہ قول رسول ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ آیت جو کہ تو وہاں بھی تھی، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر، تقول باب تفاعل ہے، تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑ کے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے، یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منسوب کرے۔ معاذ اللہ، یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ بدبختو تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے۔ بالیمین میں دونوں امکانات ہیں، ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا، چاہے کوئی چچا ہو، کوئی تایا ہو، کوئی اور ہو، جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا، ہماری پکڑ سے بچا لیتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے، جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے، کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے، کچھ اخلاقی حس ہے، کچھ نیکی بدی کی تمیز باقی ہے، ان کے لیے تذکرہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، جو کمر کس لیے جھٹلانے پر۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، اسے مانو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو، اس کو پہنچاؤ دوسروں تک، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا، یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ، تو آخری رکوع سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاقہ کا، یہ بہت قریب ہے دوسرے کے۔ تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا، اب چلیے سیکنڈ سب گروپ۔ اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں، پھر تیسری صورت منفرد مزاج کی آئے گی۔ پہلی صورت سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ دافع کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے، ہٹا سکے، وہ تو آئے گا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے
بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا، جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے، جس کو شروع ہے اگرچہ، لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے، پاگل کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے 3 سال تک تو ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات محمدی پر مرکوز تھی، کہ ساری بس کی گانٹھ یہ ہے if we can kill his will تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، داعی بیٹھ جائے تو باقی تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اصل تو داعی ہے۔ فل 3 ایئرس کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، صرف آپ کو ہی، اور وہ بھی پرسیکیوشن بھی صرف وربل، مار پیٹ نہیں، پاگل، مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، کذاب، سارے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا، آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے، اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے۔ نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا، وہ پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 برس۔ اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے، عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے 50,000 برس کا، لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا، کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یا جیسے زندگی میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو احساس کی بات ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اصل یہ ہے کانٹے کی بات، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ ہے دور وصال بحر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے۔ دیکھیے پہلی صورت کیا تھی؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ حوت، اس مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے گا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے، ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو۔ مجھے تجربہ ہوا تھا ہوائی سفر میں، فوکر چلتا تھا، آرام سے 3.5-4 گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی، لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودھرا آ گیا ہے، یہ اب سما سٹا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ بہاولپور ہے، لائٹ سے۔ میں نے سوچا کہ میں ایک وقت 3 شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت، لائٹس جو ہے لودھرا کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، بہاولپور کی بھی ہے، سما سٹا کی بھی ہے۔ جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لودھرا تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا بہاولپور، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سما سٹا، یہاں بیک وقت ہے۔ تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے، ایوری تھنگ از ریلیٹو، میرے لیے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے، میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو۔ ریل سے سفر کرنے والے کے لیے ابھی بہاولپور مستقبل میں ہے، اور اس سے آگے سما سٹا اور مستقبل میں ہے۔ یہی فرق، یہی مسئلہ ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے سامنے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہمارے تو سامنے ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کہ آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون رنگی ہوئی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں۔ یبصرونہم، سب دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا جگری دوست تھا، وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے تمہیں، وہ تمہارا باپ جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں جا رہی ہے، وہ تمہاری جورو جا رہی ہے، یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے۔ یبصرون، دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے۔
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے، میری جورو، میرے بھائی، میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے، ثم ینجی، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی، اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو خود ہی بھگتنا ہے، کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنی ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا ہے اس دن، قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو یہ آگ ہی ہے، تپتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے، ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں، تطلع علی الافئدہ، یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست۔ آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی، اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا ہے۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے، دین کی دعوت سے، نبی کے ابلاغ سے، وتولی، اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا، وجمع فاوعیٰ، اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینت سینت رکھنے کی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا، یعنی انسان کی خلقت میں تھڑ دلاپن ہے، انسان کی خلقت میں اجرت پسندی ہے، انسان کی خلقت میں ضعف ہے، وہ ظلوم ہے، وہ جہول ہے۔ فطرت انسانی، انسان کا وہ حصہ جو روح ہے، وہ ہے کہ جو بلند ترین مقام پر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اس کی یہ ہلوعا ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے، سب اپنی تجوری میں بھر لوں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ بالکل وہ آیات آ گئی ہیں جو ہم 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔